بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح الشباب کورس نمبر 1 قرآن انڈرسٹینڈنگ موومنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل کا دوسرا حصہ آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، جس میں صرف 2 آیات ہیں۔ 3 آیات آپ نے کل پڑھی تھیں، ان کی وضاحت بھی انشاءاللہ اسی کے اندر آپ سے سنی جائے گی، اور آخری 2 آیات کا ترجمہ پڑھا جائے گا۔ توجہ فرمائیں جی۔ پہلی آیت ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس سے پہلی آیات کے اندر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ کعبۃ اللہ کو جب ابرہ کافر اپنی فوج لے کر گرانے کے لیے آیا تھا، اس کا تذکرہ جس انداز میں آپ نے کل پڑھا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ سے سوالات کرتے جائیں گے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں جی۔ ترمیہم، اس سے پہلی آیت پر غور کریں، آپ اپنے یہ سپارہ جو آپ کے پاس اس کو کھولیں۔ کل والے سبق کے اندر اس سے پہلے والی آیت پر غور کریں جی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کیا ترجمہ اس کا پڑھا تھا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور اس نے ان پر بھیجے، طَيْرًا پرندے، ابابیل جھنڈوں کے جھنڈ۔ اب آگے دیکھیں، وہی پرندے جو بھیج دیے نا، انہوں نے کیا کیا آ کر؟ ترمیہم، وہ پھینکتے تھے ان پر، ترمی وہ پھینکتے تھے، ہم ان پر، ہم کا کیا معنی ہے؟ ان پر، اور ترمی کا معنی وہ پھینکتے تھے، کون؟ پرندے، پرندے پھینکتے تھے۔ کیا پھینکتے تھے؟ کس طرح کی وہ چیز پھینکتے تھے؟ مطلق طور پر تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکتے تھے، یہ تو ہمیں پہلے سے ہی علم میں ہے، لیکن الفاظ پہ غور کریں کہ کیا الفاظ ہیں، کیا چیز وہ پھینکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترمیہم، وہ پھینکتے تھے ان پر، بحجارۃ، چھوٹے پتھر، کنکریاں جس کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکریاں وہ پھینکتے تھے۔ کس طرح کے تھے وہ؟ من سجیل، کبھی سنا ہے لفظ کھنگر والا پتھر، کھنگر والی اینٹیں؟ کبھی نہیں سنا؟ کبھی اینٹیں آئیں تو کبھی ایسی دیکھیے کوئی ٹرالی اینٹوں کی آ رہی ہو تو کچھ اینٹیں خراب ہوتی ہیں اس کے اندر، ایک تو ہوتی ہے نا صاف ستھری اینٹ، اینٹ کے سائڈ پر اتنی ساری مٹی جو ہے نا وہ بڑی سخت اور کھردری سی وہ جمی ہوئی ہوتی ہے کسی اینٹ کے اوپر۔ وعلیکم السلام۔ اس کو بولتے ہیں کھنگر، نوکدار ان کے نوکیں بنی ہوئی ہیں، یعنی صاف نہیں ہے، وہ بھی ایسی صورت ہے اس کی کہ وہ اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہیں، کھنگر والی پتھر۔ ترمیہن، وہ پھینکتے تھے ان پر، بحجارۃ، پتھر، کنکریاں، من سجیل، کھنگر والی، من سجیل، کھنگر والی، اس طرح لکھا جائے گا یہ۔ دونوں میں آنکھوں والی ہے جو ہوتی ہے نا وہ آئے گی، دونوں کاف۔ یہ اس طرح
खंगर। लिख लिया जी। दूसरी आयत पे देखें, फ़जअलहुम कास्फ़िम माअकूल। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो छोटी छोटी जो कंकरियाँ फेंकते थे हम उसका फिर क्या बना देते थे। फ़जअलहुम, पस हमने बना दिया उनको। फ़जअलहुम, और पस का दूसरा माना, हाँ जी, तो बना दिया उनको। फ़जअलहुम, तो उसने बना दिया उनको। उसने किसने? अल्लाह ने। फ़जअला, तो उसने बना दिया हम उनको। किन को? नहीं, कंकरियों को नहीं, उन लोगों को, असहाबुल फील को, हाथी वालों को बना दिया। कास्फ़िम माअकूल, ये काफ जो है ना, ये तशबीह का काफ है, जिसका माना उर्दू में तो की तरह, जैसा, जिस तरह हम उर्दू में बात करते हैं ना कि ये कुरान मजीद या कोई किताब हम उसकी तशबीह इसके साथ दें कि फ़लाँ किताब उसकी जिल्द ऐसे है जैसे कुरान मजीद की है, फ़लाँ किताब जैसी है, यानी उस किताब को इस किताब के साथ तशबीह दी जा रही है, उस जैसा उसको करार दिया जा रहा है। तो अरबी के अंदर ये काफ तशबीह का इसका यही मतलब है कि फ़लाँ चीज़ उस जैसी। तो अस्फ़ुन का माना इस काफ के अलावा, जिस तरह कल मैंने 2 माने बतलाए थे ना आपको कि उन लोगों की हालत क्या हो गई थी जब उन पर पत्थर लगे तो वो मर कर नीचे गिरे हुए, तो क्या हालत थी उनकी। ये वो लफ्ज़ है आज कास्फ़िम माअकूल। पहले आप तर्जुमा सुन लें फिर इसकी वजाहत। उसने उनको बना दिया कास्फ़िम माअकूल, खाए हुए भूसे की तरह। इस तरह लफ्ज़ लिखा जाएगा। ये लफ्ज़ है असल में उर्दू में। भुस इसको कहते हैं, खाया हुआ भुस यानी चारा, पत्ते। उनको जब जानवर खाता है, मुंह में चबाता है, या तो वो चबाए हुए आधे जो नीचे गिर जाते हैं उसको भी यही कहा जाता है, या जानवर वो चारा खाने के बाद हज़म करके लीद गोबर वगैरह कर दे, फिर वो खुश्क होकर सड़क पर बिखरा हुआ हो तो उसको ये कहते हैं। तो माअकूल का माना खाया हुआ, वो पत्ते, वो चारा जिसको खाया गया। कास्फ़िम माअकूल, खाए हुए भुस की तरह या खाए हुए भूसे की तरह। जिस तरह का लफ्ज़ आपने लिखना है वो आप लिख लें। दोबारा फिर तर्जमा सुने। तरमीहिम, वो परिंदे फेंकते थे उन पर, बिहिजारतिन, पत्थर या कंकरियाँ, मिन सिज्जीलिन, खंगर वाली। फ़जअलहुम, तो उसने उनको बना दिया कास्फ़िम माअकूल, खाए हुए भूसे की तरह। समझ आ गई? अब आप बोलेंगे मैं अरबी पढ़ूंगा। तरमीहिम, वो फेंकते थे, हिम का माना भी साथ करो, उन पर, बिहिजारतिन, मिन सिज्जीलिन, खंगर वाली। फ़जअलहुम, हाँ, फ़जअला, पस उसने बना दिया, हम उनको, कास्फ़िम माअकूल, हाँ शाबाश। अब इसी के अंदर ही आपका पिछले सबक का टेस्ट, आपको कल कहा था कि मैंने वो चीज़ें सुननी हैं। अब ये बतलाएंगे कि ये वाक़या किस सन में पेश आया था। जिसको पता है हाथ खड़ा करेंगे। फहद हमाद बताएं। 570 ईस्वी या 571 ईस्वी, ठीक है। चलिए साथ वाले भाई आप बताएंगे, कल आए थे क्लास में? आकिब भाई खड़े हों, ये बतलाएं कि ये जो लश्कर लेकर आदमी आया था, सरदार का क्या नाम था? अबरा। ये कहाँ से आया था, कौन था ये, किस इलाके का हुक्मरान था ये? जी अब्दुल्ला, यमन के इलाके का गवर्नर हुक्मरान था। बैठें। वो दूसरे अब्दुल्ला भाई खड़े हों। आप ये बतलाएं कि कितने लश्कर की तादाद कितनी थी? 60,000। शाबाश, बैठें। सुल्तान भाई उठें। ये बतलाएं कि हाथियों की तादाद कितनी थी? 13 हाथी थे। शाबाश, बैठें। 13 हाथी
60,000 لوگوں کی تعداد، اس سردار کا نام ابرہ، اور جس سن عیسوی میں پیش آیا یہ واقعہ 571 یا 570 عیسوی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی ہو چکی تھی؟ یحییٰ آپ بتائیں۔ ہاں جی ارحم آپ بتائیں جی، کتنی عمر ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت؟ شاباش، ٹھیک ہے۔ سوال الٹ بھی تو ہو ہی سکتا ہے نا، یہ تو نہیں ضروری سیدھا ہی کرنا ہے، کوئی الٹ سوال بھی تو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ بتائیں۔ شاباش شاباش، بیٹھیں۔ 1.5-2 ماہ پہلے کی بات ہے، آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی عمر کیسے ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اچھا یہ کیوں یاد کروایا گیا ایسے؟ کیونکہ لوگ پھر آہستہ آہستہ نا شرک کی طرف مبتلا ہو رہے تھے، بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اسی بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ وہی بیت اللہ ہے جس میں وہ پہلے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کوئی ایسا مسئلہ بھی بنا تو خالص انہوں نے اللہ کو پکارا تھا کہ اے اللہ تو ہی حفاظت کرے گا۔ اور پھر قریب کا یہ واقعہ تھا، سارے مشرکین جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہوا بھی ہے، واقعی سچا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ آنے والے تمام کافروں کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے مروا دیا، تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں قریب کی تھی، اس لیے یہ یاد کروایا کہ جو اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے ان کو ملیا میٹ کر سکتا تھا، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک ہو سکتا ہے، اس لیے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوسرا کیونکہ آج آپ کو بیان کرنا تھا صفات کے حوالے سے، وہ آپ تھوڑی سی توجہ سے سنیں گے۔ عقیدے کے حوالے سے جو ہمارا سبق ہے اسلامی عقیدہ، اس میں سے توحید کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے، یاد ہے نا کتنی اقسام تھیں؟ 3 اقسام۔ آپ بتا سکتے ہیں تینوں اقسام کون کون سی ہیں؟ عبداللہ بھائی کھڑے ہو کر بتائیں۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ پھر دوبارہ سے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، ربوبیت نہیں، ربوبیت، ربوبیت، توحید الوہیت، الوہیت۔ الوہیت اور اسماء و صفات۔ جو لفظ عربی کا ہو اس کو عربی میں، جو پنجابی کا ہو اس کو پنجابی میں۔ الوہیت اور ربوبیت یہ 2 لفظ، اور اسماء و صفات۔ الوہیت ربوبیت بھی ہم نے پڑھا، الوہیت کو بھی پڑھا۔ آج ہے صفات کے حوالے سے، اسماء کا بھی گزر گیا، صفات کا صرف جو باب ہے نا وہ آج آپ نے پڑھنا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کی آپ کی ضرورت ہوگی کہ صفات والا معاملہ کس طرح ہم نے ماننا ہے، کیا چیز ہے وہ، قرآن و سنت ہمیں کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ صفات آپ جانتے ہیں، صفت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا، صفت کی تعریف کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی بات وہ اچھی ہے، وہ اچھائی ہے، برائی کو برداشت کرنا۔ ویسے صفت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کی خوبی یا کسی کی برائی جو اس کے اندر خامی وغیرہ کو پائی جاتی ہے، اچھائی پائی جاتی ہے، اس کو صفت کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے میں یہ صفت ہے جی، وہ ہمیشہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ساری صفات اچھی ہیں نا، تو صفات کو اللہ کی ہیں کون کون سی صفات، کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ کا مسکرانا، اللہ کا غصے میں آ جانا، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی کیا ہیں؟ یہ صفات ہیں۔ دیکھنا، سننا، غصے میں آنا، مسکرانا، یہ ساری چیزیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں؟ تو آپ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو قرآن و سنت کے مطابق موقف ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جتنی صفات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کو ہم اسی طرح تسلیم کریں گے، وہی معنی کریں گے، اسی طرح ان کو تسلیم کریں گے۔ اگلی بات، اس کے اندر تبدیلی نہیں کریں گے، یعنی اس کی تعویل اس کو کہتے ہیں، تعویل نہیں کریں گے۔ تبدیلی میں نے آسان لفظ بولا ہے، اس کو تبدیل یعنی تعویل نہیں کریں گے، اس سے مراد کوئی اور چیز نہیں لیں گے، اس سے مراد اور چیز نہیں لیں گے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آہستہ آہستہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ اس میں تعویل بھی نہیں کریں گے اور اس کی تمثیل بیان بھی نہیں کریں گے۔ تعویل اور تمثیل، تعویل ہوتا ہے اس کو بدل دینا، مراد ہی کوئی اور لینا۔ تمثیل یہ ہوتا ہے کہ اس جیسا قرار دینا
کہ فلاں ایسے ہے جی جیسے وہ ہے۔ اللہ کی صفات کو تشبیہ نہیں دی جائے گی، اللہ کی صفات کی تعویل بھی نہیں کی جائے گی۔ بس یہ دو لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اللہ کی تمام صفات کو ماننا جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، کیسے ماننا؟ بغیر تعویل کے اور بغیر تمثیل کے، بس بغیر تعویل اور تمثیل کے ان کو اسی طرح مان لینا۔ اب تعویل کیا ہے، تمثیل کیا ہے، اس کی ایک ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا اللہ کا ہاتھ، اللہ کا قرآن مجید میں ہے نا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ ید اللہ، یدن عربی میں کہتے ہیں ہاتھ کو، یدن کس کو کہتے ہیں؟ اور ید اللہ اللہ کا ہاتھ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ قسم اٹھاتے، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کس کے ہاتھ میں جان ہے؟ اب لفظ ہاتھ کا استعمال ہوا نا، ترجمہ ہم نے یہی کرنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ۔ اب بہت سارے لوگ ہیں اللہ کا ہاتھ مانا کرتے ہی نہیں ہیں، قبضہ قدرت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ میں آگے جا کر بتاتا ہوں، پہلے اس کو آپ سمجھیں کہ صحیح موقف کیا ہے۔ اللہ کا ہاتھ مانا ہم یہی کریں گے، قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، اسی طرح مانا کرنا ہے، بدلنا تو ہے نہیں۔ اب اس کو بدلنا بھی نہیں، اس کی مثال کسی کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دینی۔ یہ دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہے اس ایک مثال سے، کہ تعویل اس میں کیا ہے، تمثیل کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تعویل کیا ہے اور تمثیل کیا ہے۔ اللہ کے ہاتھ کا معنی کرتے ہوئے تعویل یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ معنی ہی نہ کرنا، بلکہ اس کو لے جانا کہ اللہ کی قدرت مراد ہے۔ ہاتھ معنی نہ کرنا بلکہ کیا کرنا؟ قدرت مراد لے لینا۔ تعویل ہو گئی نا، بدل دیا گیا، معنی نہیں کیا بلکہ مراد ہی کوئی اور لے لی ہے، یہ تعویل کر دی ہے، اس کو بدل دیا گیا ہے۔ تمثیل کیا ہے؟ تمثیل یہ ہے کہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کا، اور اس کو کہنا کہ اللہ کا ہاتھ اس طرح ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کا ہاتھ مانا کریں گے لیکن کس جیسا یہ نہیں ہم کہیں گے کچھ بھی۔ یہ اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ کی شان ہے اسی طرح اللہ کا ہاتھ ہے، ہمیں نہیں معلوم کس طرح کا ہے۔ جب ہم یہ مثال دیں گے کسی کے ساتھ کہ جس طرح ہمارا ہاتھ ہے اللہ کا بھی ہاتھ ہے، تو یہ کام خراب ہو جائے گا، یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب اللہ جیسی کوئی چیز نہیں تو پھر ہم اپنے ہاتھ جیسا اللہ کا ہاتھ تو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کا مسکرانا مانیں گے لیکن اللہ کس طرح مسکراتا ہے یہ نہیں بات کریں گے، نہ سوال کریں گے، نہ اس سوال کا کوئی جواب ہے۔ اللہ کا مسکرانا مانیں گے، اللہ کی صفت ہے، اللہ مسکراتا ہے، قرآن نے حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اللہ کا غصے میں آنا یہ بھی حدیث میں بیان ہوا ہے، قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ اتنے غصے میں ہوگا، اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں کیا ہوگا اللہ نے۔ تو وہ پھر اگر نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے ادھر؟ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، یوم یکشف عن ساک ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اب پنڈلی کیسی پنڈلی ہوگی اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں بات کریں گے، جو معنی ہے نا وہی کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اس کا ہمیں علم ہی نہیں۔ ہم اگر کہیں گے تو وہ مثال ہو جائے گی، تو اللہ نے کہا ہے اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر کام خراب ہوگا۔ اب بات سمجھ آ گئی نا کہ معنی وہی کرنا ہے، اس کی تعویل بھی نہیں کرنی اور اس کی مثال بھی نہیں کرنی، تمثیل بھی نہیں کرنی، بغیر تعویل اور تمثیل کے اسی طرح اس کو مان لینا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لوگ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ نظریہ یہ آیت پڑھتے ہیں لیس کمثلہ شیء، قرآن کہتا ہے کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ کی مثل نہیں ہے۔ تو جب ہم کہیں گے اللہ کا ہاتھ تو یہ تو تمثیل بیان ہو جائے گی۔ بھائی اس ہاتھ معنی کرنے سے تمثیل بیان نہیں ہوتی، اس وقت تمثیل ہوتی ہے جب کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، تمثیل تب بنتی ہے۔ صرف معنی کریں گے تو بس ٹھیک ہے، پھر کوئی تمثیل نہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے ید اللہ، نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کر دیا ہے، تو پھر کوئی تمثیل نہیں، ترجمہ وہی کریں گے۔ اگر ترجمے میں کرنے میں مسئلہ بنتا ہے نا تو ہم تو چلو اردو ہے نا، مادری زبان اردو ہے، تو جن کی عربی ہے تو عربی میں تو خود اللہ نے ہاتھ تو کہہ دیا ہے قرآن مجید میں، احادیث میں بھی کہہ دیا گیا ہے، ان کا پھر کیا کہیں گے؟
صرف ترجمہ کرنے میں مسئلہ تھا، عربی بولتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو وہی پیش آئے گا۔ اس کی تمثیل مثال نہیں بیان کریں گے کہ ہمارے ہاتھ کی طرح کا، اللہ کا مسکرانا، جتنی بھی صفات ہیں نا اللہ کے ہاتھ کی، اللہ کے مسکرانے کی، غصے میں آنے کی۔ پھر آپ حدیث میں یہ بھی دیکھا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آسمان صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، تہجد کا ٹائم، اللہ تعالیٰ یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے نا، آسمان دنیا، یہاں پر تشریف لے آتے ہیں۔ کہاں آتے ہیں؟ آسمان دنیا پر۔ اب دیکھو اللہ کا نازل ہونا لوگ نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے ٹائم آسمان دنیا پر آ کر لوگوں سے مخاطب ہو کر 3 اعلان کرتے ہیں۔ حل من مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق میں اضافہ کروانے والا؟ حل من مستشفعن، ہے کوئی بیمار آدمی جو شفا طلب کرنے والا ہو؟ تہجد کے ٹائم ہم سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا اللہ پہلے آسمان پر آ کر ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ کوئی یہ 3 چیزیں لینے والا ہو تو کہہ دے مجھے، میں دینے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس ٹائم۔ تو اللہ کیسے نازل ہوا یہ نہیں بات کریں گے، نازل ہونا مانیں گے لیکن آگے مثال نہیں بیان کر سکتے کہ اللہ کیسے نازل ہو۔ جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ اترا ہے، نازل ہوا ہے وہ عرش پر۔ تہجد کے ٹائم ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، ماننا ہے بس ہم نے۔ صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے کہ اللہ کی 5 انگلیاں بھی ہیں، انگلیوں کا تذکرہ بھی ہے۔ ہم انگلیاں بھی مانیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہماری انگلیوں جیسی۔ کیوں؟ دیکھیں اس حدیث کے اندر بیان کیسے ہوا ہے، بندے کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ہماری طرح کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے، وجود بھی ہے، جو صفات بیان ہو گئیں وہ بھی ہیں، تمثیل بھی نہیں، تعویل بھی نہیں۔ یہودی نے پوچھا نا آ کر، بخاری میں حدیث ہے، توجہ سے سنیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ یہودی آیا، آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مسئلہ ایسے ہی ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنی ایک انگلی پر زمین و آسمان کو رکھ لیں گے، 7 زمینیں 7 آسمان کہاں رکھیں گے اللہ؟ ایک انگلی پر۔ اب ذرا سوچو، وہ انگلی اللہ تعالیٰ کی انگلی ہے نا، اب یہ نہیں کہیں گے ہماری انگلی کی طرح، کہہ ہی نہیں سکتے، بات بن ہی نہیں سکتی، ویسے ہی کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں یہ حق ہی نہیں کہ ہم، وہ تو مثال بیان ہو جائے گی، پھر قرآن نے منع کیا ہے اس سے۔ بس یہ مانو کہ اللہ کی انگلی ہے۔ اب یہ اندازہ خود لگا لیں کہ کتنی طاقتور اللہ ہے کہ ایک انگلی پر 7 زمینیں بھی رکھ رہا ہے، 7 آسمانوں کو بھی رکھے گا۔ آسمان کتنا بڑا ہے پتہ ہے؟ لمبائی چوڑائی کی کوئی پتہ ہی نہیں کہ کتنا ہے آسمان، کتنا لمبا کتنا چوڑا کسی کے اعداد و شمار میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آسمان کا موٹاپا کتنا ہے، یعنی ایک آسمان کو آپ نے کراس کرنا ہو نا، کتنی دیر لگتی ہے، کتنا موٹا ہوگا ایک آسمان، اس کا وجود موٹاپے کی صورت میں، لمبائی چوڑائی میں نہیں، موٹاپے میں کتنا ہوگا وہ پتہ ہے کسی کو؟ جی شاباش، 500 سال بندہ سفر کرے نا، 5 صدیاں گزر جائیں، دن کو بھی چلے رات کو بھی چلے، 500 سال بیت جائیں تو تب ایک آسمان کا موٹاپا ختم ہوتا ہے۔ لمبائی کتنی ہوگی پتہ ہی نہیں، چوڑائی کتنی ہوگی کسی کے علم میں نہیں۔ ایک آسمان کا موٹاپا 500 سال لگتے ہیں سفر کرنے میں، تب ختم ہوگا۔ اسی لیے آسمان پر پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ 500 سال کی مسافت ہے، رب نے زندگی کسی کو اتنی نہیں دی، 100 سال ہی کسی کی نہیں ہوتی، 2 3 4 5 صدیاں گزر جائیں گی تب آسمان پر یہ پہنچے گا بندہ، پہلے پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی طاقت میں ہی نہیں کسی کے۔ ہر آسمان کا موٹاپا بھی اتنا ہی ہے، پھر ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ بھی اتنا ہی ہے، 500 سال، پھر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، 5واں، 7 آسمان لمبے چوڑے کتنے ہوں گے؟ ایک انگلی پہ اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر لے گا، 7 زمینوں کو بھی ایک انگلی پہ ٹھہرا لے گا۔ پھر یہودی نے پوچھا، ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی دوسری انگلی پر جتنا پانی ہے نا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، اس کو رکھ لے گا۔ پانی کو کہاں رکھے گا؟ انگلی پر۔ اب سوچتے جاؤ یہ معاملہ کیسے ہوگا۔ تیسری انگلی پر فرمایا سارے زمین پر لگے ہوئے جو درخت ہیں نا، اللہ ان کو رکھ لے گا۔ چوتھی انگلی پر وہ یہودی کہتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جتنے پہاڑ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رکھ لے گا۔ 5ویں انگلی پر جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی،
ساری مخلوقات کو اللہ 5ویں انگلی پہ رکھ لے گا۔ تو یہودی نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صحیح ہے بات، ایسے ہی ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس کی بات سن کر، تھوڑا سا ہنسے، مسکرا کر فرمانے لگے کہ اے یہودی، آپ نے تو صرف اتنا کہا ہے نا کہ وہ 5 انگلیوں پر یہ چیزیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہمارے اللہ کی اتنی طاقت ہے، ایسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی انگلیوں پر یہ چیزیں رکھے گا، اور اس کے آگے کیا ہوگا؟ فرمایا ساری چیزوں کو رکھ کرنا، 7 زمینوں 7 آسمان، پہاڑ، درخت، پانی اور تمام مخلوقات 5 انگلیوں پر رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انا الملک این المتکبرون این ملوک الارض این الجبارون۔ اللہ اس وقت یہ اعلان کرے گا کہ آج بادشاہ میں ہوں، آج بادشاہی کس کی ہے؟ میری ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ این ملوک الارض، کہاں گئے زمین پر بادشاہی کرنے والے؟ آؤ ذرا سامنے آج، کہاں ہیں زمین پر اکڑ کر چلنے والے؟ وہ بھی سامنے آ جائیں۔ این المتکبرون این متکبرون، تکبر کرنے والے، اکڑ کر چلنے والے، این ملوک الارض، زمین پر بادشاہی کرنے والے، وہاں کیا بنے گا؟ پھر یہ اگلا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ 5 انگلیاں بھی مانیں گے، تعداد 5 بھی مانیں گے، لیکن آگے کہ انگلیاں کیسی ہیں یہ جملہ کبھی بھی نہیں کہیں گے، ان کی تعویل بھی نہیں کریں گے کہ اس سے مراد طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہو مراد طاقت ہے، لیکن جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہم نے اسی طرح ماننے ہیں۔ سمجھ آگئی صفات کی؟ دوبارہ پھر سن لیں صرف خلاصے کے طور پر، اللہ کی جتنی صفات قرآن میں بیان ہوئیں، احادیث میں بیان ہوئیں، ان کو اسی طرح تسلیم کرنا، ان میں تعویل بھی نہ کرنا اور اس کی تمثیل بھی بیان نہ کرنا صفات اللہ تعالیٰ کی، اس پر یہ صحیح طور پر ایمان ہوتا ہے۔ یاد رہے گی یہ بات؟ اس حوالے سے کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے جی، آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے، سوال ہے صفات کے حوالے سے؟ Oh